بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائیں۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگماریہ سیریز کی قسط نمبر 46 بوڑھا جادوگر کا تیسرا اور آخری حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنرز چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اٹیلا عظیم نے بڑی گہری نظر سے امبر کو دیکھا۔ وزیر نے جھک کر امبر کا تعارف کروایا اور کہا کہ یہی وہ عظیم جادوگر ہے جس نے اپنے جادو کے عمل سے بادشاہ اور شاہی خاندان کو آپ کے قدموں پر لا ڈالنے کا وعدہ کیا ہے۔ اٹیلا نے امبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گورا۔ امبر بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلا ہوا تھا، ایسے کئی بادشاہ اس نے دیکھے تھے۔ وہ مصر کے فرعونوں کے زمانے میں رہا تھا۔ اٹیلا نے کہا، تمہارا نام کیا ہے جادوگر؟ امبر نے کہا، آلیجا، مجھے امبر کہتے ہیں۔ میں ملک حبشہ میں پیدا ہوا، پھر جادو کے شوق میں ملک شہر شہر گھومتا پھرا۔ اٹیلا نے پوچھا، تم نے کالا جادو کہاں سے سیکھا؟ امبر بولا، آلیجا، میں نے کالے جادو کا علم ایک ایسے حبشی بوڑھے جادوگر سے سیکھا ہے جو سینکڑوں برس سے جنگل میں ریاضت کر رہا تھا، جس کے سر پر چڑیوں نے گھونسلے بنا رکھے تھے۔ اپنے جادو کے زور سے اس نے موت پر فتح حاصل کر لی تھی۔ وہ میرا استاد تھا۔ اٹیلا نے پوچھا، کیا وہ جادوگر ابھی تک زندہ ہے؟ امبر نے کہا، نہیں حضور، وہ جادوگر اپنا سارا علم مجھے دے کر اس دنیا سے غائب ہو گیا ہے۔ ایک روز میرے سامنے وہ درخت کے نیچے سے اٹھا، اس نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور غائب ہو گیا۔ اٹیلا بڑے غور سے امبر کو تکنے لگا۔ اس نے اس قسم کی جادو کی باتیں پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ پھر اس نے بڑے شوق سے پوچھا، یہ بتاؤ امبر بابا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ بادشاہ بغداد اور اس کے شاہی خاندان کے لوگ کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ امبر نے کہا، اے بادشاہ، مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں، لیکن میں اپنا جادو کا عمل کروں تو وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے باہر نکل کر اپنے آپ شاہی محل میں اسی جگہ آ جائیں گے جہاں میں جادو کر رہا ہوں گا۔ اٹیلا بولا، کمال کی بات ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارا جادو کتنے دن چلے گا؟ سرکار، میں صرف 4 روز کا عمل کروں گا۔ کیا تم شاہی محل میں بیٹھ کر عمل کرو گے؟ نہیں حضور، میں شہر سے باہر کسی ویران جگہ پر بیٹھ کر جادو کے منتر پڑھوں گا۔ اس عرصے میں میرے پاس کسی کو نہیں آنا ہوگا۔ چوتھے روز بھاگا ہوا بادشاہ اور شاہی خاندان کے لوگ اپنے آپ میرے پاس آ جائیں گے۔ بس چوتھے روز آپ فوج لے کر میرے پاس آ جائیں اور اپنے قیدیوں کو پھر سے گرفتار کر کے لے جائیں۔ وزیر بولا، آلیجا، یہ بڑا زبردست جادوگر ہے، جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ اٹیلا نے کہا، ہم اس جادوگر کی آزمائش کریں گے۔ اگر یہ آزمائش میں پورا اترا تو اسے اجازت ہوگی کہ یہ 4 روز تک اپنا جادو کا عمل کرے۔ ہم 4 روز تک شہریوں کا قتل عام نہیں کریں گے۔ اگر یہ آزمائش میں پورا نہ اترا تو سب سے پہلے اسی جگہ ابھی میں خود اسے قتل کر دوں گا اور پھر شہر میں قتل عام کا حکم جاری کر دوں گا۔ امبر نے کہا، آلیجا، آپ بے شک میری آزمائش کر کے دیکھ لیں۔ کہنے کو تو امبر نے کہہ دیا تھا، مگر دل میں ڈر رہا تھا کہ اٹیلا اسے کسی ایسے سخت امتحان میں نہ ڈال دے جس پر وہ پورا نہ اتر سکے۔ ماریا اس کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ امبر نے ماریا کا آہستہ سے ہاتھ دبا کر اسے خبردار کر دیا۔ وزیر نے کہا، آلیجا، آپ بے شک امتحان لیں، یہ جادوگر ہر امتحان میں پورا اترے گا۔ میں اس کی آزمائش کر چکا ہوں۔ اٹیلا نے تالی بجائی۔ ایک حبشی غلام تلوار لیے اندر آ گیا۔ اٹیلا نے کہا، سنو اے امبر بابا جادوگر، ہم اس غلام کو حکم دیں گے کہ یہ اپنی تلوار تمہارے سر پر چلائے۔ اگر تم جادو کے زور سے زندہ رہے اور تمہاری کھوپڑی پر زخم نہ آیا تو ہم سمجھیں گے کہ تم سچے جادوگر ہو۔ اگر تمہاری کھوپڑی پر زخم آ گیا تو ہم سمجھیں گے تم جھوٹے جادوگر ہو اور ہمیں دھوکہ دے رہے ہو۔ ہم تمہارے ساتھ وزیر کو بھی اسی وقت موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ یہ امتحان ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ تم نے کہا تھا کہ تمہارا استاد مرا نہیں تھا، اس کے اندر جادو کی اتنی طاقت تھی کہ وہ زندہ رہا اور غائب ہو گیا۔ کیا تم اس امتحان کے لیے تیار ہو؟ وزیر تو تھر تھر کانپنے لگا، کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ امبر اس امتحان میں پورا نہیں اتر سکے گا اور وہ دونوں اٹیلا کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ وہ پچھتانے لگا کہ خواہ مہاں کیوں اس کمبخت کو اٹیلا کے سامنے لے آیا۔ دوسری طرف امبر کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اسے اپنے سارے کام بنتے اور سارے منصوبے کامیاب ہوتے نظر آ رہے تھے۔ وہ اسی قسم کا امتحان چاہتا تھا۔ یہ تو اس کے لیے بڑا آسان امتحان تھا۔ اگر اٹیلا اسے کسی اور امتحان میں ڈال دیتا تو اس کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو سکتی تھی۔ امبر نے جھٹ کہا، ہاں علی جاں، میں امتحان کے لیے تیار ہوں۔ آپ اس غلام کو حکم دیں
کہ وہ میرے سر پر تلوار چلائے، بلکہ اس میں جس قدر طاقت ہے اتنے زور سے میرے سر پر تلوار مارے۔ اٹیلا نے غور سے امبر کو دیکھا اور کہا، کیا تم خوب سوچ سمجھ کر کہہ رہے ہو؟ کیا تم میں اتنی طاقت ہے کہ اس پہلوان حبشی کی تلوار کا وار برداشت کر سکو گے؟ امبر نے مسکرا کر کہا، ہاں علیجا، آپ اسے حکم دیں، یہ جتنی زور سے چاہے تلوار کا وار کرے، تلوار کے اتنے ہی ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اٹیلا کہکا لگا کر ہنس پڑا، بابا تم اپنی موت کو آواز دے رہے ہو، ٹھیک ہے میں اسے حکم دیتا ہوں، تم تیار ہو جاؤ۔ میں تیار ہوں، اٹیلا نے حبشی کو اشارہ کیا۔ وزیر نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ امبر مسکراتا رہا۔ حبشی پہلوان نے پوری طاقت سے تلوار ہوا میں لہرا کر امبر کے سر پر دے ماری۔ ایک چھناکے کی آواز پیدا ہوئی اور تلوار حبشی کے ہاتھ سے ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دور جا گری۔ اٹیلا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وزیر نے بھی آنکھیں کھول دی اور زمین پر گری ہوئی تلوار کے ٹکڑوں کو حیرانی سے تکنے لگا۔ اٹیلا نے قریب آ کر امبر کے سر کو دیکھا، وہاں اس کا ایک بال تک نہیں کٹا تھا۔ اٹیلا کا دماغ چکرا گیا، اس نے اس طرح کا تماشا اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اس نے امبر کا ہاتھ تھام لیا۔ امبر جادوگر، تم سچ مچ بہت بڑے جادوگر ہو۔ اب مجھے یقین ہے کہ تم بغداد کے بھاگے ہوئے بادشاہ کو ضرور ڈھونڈ نکالو گے۔ بولو میں تمہیں کیا انعام دوں؟ اب امبر کی باری تھی کہ وہ اپنا کام دکھائے۔ اس نے مسکرا کر کہا، بادشاہ میں آپ کی تعریف سن کر اس شہر میں داخل ہوا تھا، میری خواہش ہے کہ آپ میرے ساتھ اپنا جام صحت نوش کریں۔ اٹیلا کھلکھلا کر ہنس پڑا، بس اس میں بھلا کون سی انوکھی بات ہے، میں بڑی خوشی کے ساتھ تمہارے ساتھ جام صحت نوش کروں گا۔ اس وقت سونے کی سراہی میں سنترو کا رس ڈال کر لایا گیا۔ سونے کا ایک گلاس امبر کو دے دیا گیا، ایک گلاس اٹیلا نے تھام لیا۔ ٹھیک اس وقت امبر نے باتوں ہی باتوں میں اٹیلا کے گلاس میں وہ زہر ڈال دیا جس نے اٹیلا کے خون میں داخل ہو کر اسے 1 مہینے کے اندر اندر آہستہ آہستہ ہلاک کر دینا تھا۔ اٹیلا کو کوئی خبر نہ ہوئی، وہ سنترو کا رس پی گیا اور خوش ہو کر بولا، امبر ہمیں تم سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، کیا تم ہمیں بھی یہ جادو بتا سکتے ہو کہ تلوار کا اثر میرے سر پر بھی نہ ہو؟ اگر تم نے ہمیں یہ جادو بتا دیا تو ہم تمہیں اپنی فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیں گے۔ وزیر گھبرا گیا کہ کہیں امبر لالچ میں آ کر یہ عہدہ قبول نہ کر لے، کیونکہ اگر وہ سپہ سالار بن گیا تو مکار وزیر اپنی سازش میں کامیاب نہ ہو سکتا تھا۔ لیکن امبر کو سپہ سالار بننے کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ اس نے کئی بار تخت و تاج چھوڑ دیے تھے، وہ تو ایک مسافر تھا جو مر نہیں سکتا تھا۔ وہ صرف شہروں، ملکوں، جنگلوں، دریاؤں اور سمندروں میں گھوم پھر کر دنیا کی سیر کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، اے بادشاہ مجھے سپہ سالار بننے کی کوئی خواہش نہیں ہے، میں ایک جادوگر ہوں اور اپنی جادو کی دنیا میں خوش رہتا ہوں۔ ہاں اگر آپ مجھ سے یہ جادو سیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سکھا سکتا ہوں۔ اٹیلا نے کہا، تو پھر ابھی ہمیں جادو سکھا دو، ہم بھی چاہتے ہیں کہ تلوار کا ہم پر کوئی اثر نہ ہو، ہم پر دشمن اپنا وار نہ کر سکے۔ امبر نے کہا، لیکن اس کی ایک شرط ہے جناب عالی۔ وہ کیا؟ ہم کو بتاؤ، ہم اس کے لیے تمہاری ہر شرط مان لیں گے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم اس ملک کے بادشاہ ہیں۔ امبر بولا، شرط صرف یہ ہے کہ میں 4 روز کے بعد آپ کو جادو سکھاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں آپ کے بھاگے ہوئے قیدیوں کا کھوج لگاؤں، کیونکہ میں نے اس پر کام شروع کر دیا ہے۔ اٹیلا نے کہا، ہمیں منظور ہے، تم ہمیں سب سے پہلے ہمارے قیدی واپس لا دو، پھر ہم تم سے یہ جادو بھی سیکھ لیں گے۔ امبر بولا، لیکن آپ پر فرض ہے کہ 4 روز تک اس شہر میں کسی بھی شہری کا خون نہ بہایا جائے۔ ہرگز نہیں، شہر میں امن و ایمان ہوگا، تم اپنا کام کرو۔ بہت بہتر جناب، آپ اجازت دیں تاکہ میں شہر سے باہر ایک ویران کھنڈر میں جا کر اپنا جادو کا عمل شروع کر دوں۔ تمہیں اجازت ہے۔ چوتھے روز ہم خود اپنے سپاہی لے کر بھاگے ہوئے بادشاہ اور شاہی خاندان کے لوگوں کو تم سے لینے وہاں پہنچ جائیں گے۔ جی ہاں، میں آپ کا انتظار کروں گا، لیکن 4 روز سے پہلے کسی سپاہی کو اجازت نہیں ہوگی کہ شہر سے باہر کھنڈور کی طرف جائے، بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ تم بے فکر ہو کر اپنا کام کرو۔ امبر وزیر کے ساتھ اٹیلا کے محل سے واپس آ گیا۔ وزیر نے اس کے کمرے میں آتے ہی کہا، کیا اب تم اٹیلا کو قتل کرنے پر تیار ہو؟ امبر نے کہا، کیوں نہیں، میں نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں جنگل کے کھنڈر میں بیٹھ کر جادو کا وظیفہ کروں گا۔ 2 روز وظیفہ کرنے کے بعد میں تمہیں ایک خنجر دوں گا، اس خنجر کو تم اپنے ہاتھ سے ہوا میں پھینک دو گے، یہ خنجر جادو کا خنجر ہوگا، یہ ہوا میں اڑتا ہوا اٹیلا کے محل میں پہنچے گا اور سب سے پہلے اٹیلا کے سینے میں اترنے کے بعد اس کے دوسرے ساتھی کو بھی باری باری ہلاک کر دے گا، بس پھر تم اس ملک کے بادشاہ اور میں گورنر بن جاؤں گا۔ وزیر نے کہا، کیا تم اپنے وعدے سے پھر تو نہیں جاؤ گے؟ امبر بولا،
ہم جادوگر جب کسی سے کوئی وعدہ کر لیتے ہیں تو پھر کبھی اس وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ہم وعدے کے بڑے پکے ہوتے ہیں۔ تم بے فکر ہو کر بیٹھو۔ ہاں، یہ تمہیں میری طرف سے تائید ہے کہ 3 روز تک تم بھی کھنڈر کی طرف مت آنا، کیونکہ اس طرح میرے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ وزیر جلدی سے بولا، نہیں نہیں، میں ہرگز ادھر نہیں آؤں گا۔ تم آرام کے ساتھ کھنڈر میں بیٹھ کر اپنا جادو کا وظیفہ کرو۔ پھر وزیر آہستہ سے جھک کر بولا، کیوں بھائی، تم یہ جادو ہمیں نہیں سکھا سکتے؟ کیوں نہیں؟ ذرا یہ وظیفہ پورا کر کے اور اٹیلا اور اس کے ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار لینے دو، پھر میں تمہیں سارے جادو ایک ایک کر کے سکھا دوں گا۔ وزیر بڑا خوش ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس روز دوپہر سے پہلے امبر بھی ماریا کو ساتھ لے کر واپس پرانی خانقاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں درویش، بادشاہ اور دوسرے عرب ساتھی ان کا بےتابی سے انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ خانقاہ میں داخل ہوا تو وہ اسے نیچے تہخانے میں لے گئے۔ تہخانے میں نیچے جا کر امبر نے سب کو ساری کی ساری کہانی سنا ڈالی۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ امبر نے دانش مندی اور اپنی ہوشیاری سے کام لے کر نہ صرف شہریوں کا بے گناہ قتل و عام رکوا دیا تھا، بلکہ اتنی اجازت بھی لے لی تھی کہ اس طرف کوئی سپاہی نہ آئے۔ بادشاہ بغداد نے کہا، بیٹا، تم بڑے انمول رتن ہو، ہم تم پر جتنا بھی ناز کریں کم ہے۔ امبر نے کہا، اب ہمیں یہاں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہی رات ہمیں اس خانقاہ سے نکل کر دریائے دجلہ کے کنارے کنارے اس طرف سفر شروع کر دینا چاہیے جہاں ہمارا جہاز کھڑا ہے۔ ایسا ہی ہوگا، درویش نے کہا۔ انہوں نے مل کر کھانا کھایا اور بڑی بےتابی سے رات کا انتظار کرنے لگے۔ رات کے اندھیرے میں انہوں نے وہاں سے فرار ہونا تھا۔ شاہی خاندان کے افراد کا انتظام پہلے سے کر لیا گیا تھا۔ 4 اونٹ اور 12 گھوڑے خانقاہ سے تھوڑے فاصلے پر ایک خفیہ جگہ چھپا کر باندھ دیے گئے تھے۔ رات آدھی گزر گئی تو سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ شاہی خاندان کے شہزادوں اور شہزادیوں کو ملکہ کے ساتھ 4 اونٹوں کے پجاؤں میں بٹھا دیا گیا۔ امبر، ناگ اور درویش 3 گھوڑوں پر سوار ہو کر سب سے آگے تھے۔ ماریا بھی خاموشی سے ایک گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ باقی گھوڑوں پر دوسرے عرب مجاہد سوار ہو گئے۔ ان سب نے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے تھے تاکہ رات کے اندھیرے میں وہ دور سے کسی سپاہی کو دکھائی نہ دیں۔ آدھی رات کو یہ شاہی قافلہ پرانی خانقاہ سے نکل کر دریائے دجلہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات بڑی خاموش تھی، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ ان کی ہلکی ہلکی روشنی میں صحرا دور تک نظر آ رہا تھا۔ یہ لوگ بڑی تیز رفتاری سے روانہ ہوئے تھے، اس خیال سے کہ جلدی سے جلدی بغداد کے علاقے سے نکل جائیں۔ ساری رات قافلہ بڑی خاموشی سے صحرا میں چلتا رہا۔ صبح کی نیلی روشنی نمودار ہوئی تو دور سے انہیں کھجوروں کے جھنڈ نظر آئے۔ امبر ان راستوں سے پوری طرح خبردار تھا۔ وہ ناگ، بادشاہ اور درویش کے ساتھ آگے آگے چل رہا تھا۔ باقی مجاہد شاہی خاندان کے اونٹوں کی حفاظت کرتے ان کے آگے پیچھے چل رہے تھے۔ امبر نے درختوں کو دیکھ کر کہا، ہم تھوڑی ہی دیر میں دریائے دجلہ میں پہنچنے والے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، یہ درخت دریا کے کنارے کنارے اگے ہوئے ہیں۔ قافلہ چلتا رہا۔ سورج مشرق سے اپنی سنہری کرنیں لے کر نکلا تو یہ لوگ دریا پر پہنچ گئے۔ امبر و ناگ نے خدا کا شکر ادا کیا، کیونکہ اگر وہ صحرا میں رستہ بھول کر بھٹک جاتے تو پھر وہ ساری زندگی اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ناگ نے کہا، ہمیں دریا کے ساتھ ساتھ سفر کرنا ہوگا۔ درویش بولا، دریا میں کس جگہ تمہارا جہاز کھڑا ہے امبر؟ امبر نے کہا، ہمارا جہاز دریا کی ایک کھاڑی میں چھپا ہوا ہے، مگر یہ کھاڑی یہاں سے کافی دور ہے۔ ہم نے چنگیزی فوج کے سپاہیوں کے ڈر کے مارے جہاز کو اتنی دور کھڑا کیا تھا۔ ہم ابھی 1 دن اور 1 رات کا سفر کریں گے، پھر وہاں پہنچ جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا، کیا ہمیں دریا کے ساتھ ساتھ ہی سفر کرنا ہوگا؟ امبر بولا، نہیں بادشاہ سلامت، آج کسی وقت ہم دریا سے الگ ہو جائیں گے اور پھر کل کسی وقت دریا سے دوبارہ آن ملیں گے، اس کے بعد وہ کھاڑی آ جائے گی۔ درویش نے کہا، اگر ہمیں دوبارہ دریا کے ساتھ آ کر مل ہی جانا ہے تو پھر دریا کے ساتھ ساتھ ہی سفر کیوں نہ کریں؟ ناگ بولا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں سے ہم دریا کو چھوڑیں گے وہاں سے دریا کے کنارے دلدلی ہیں، اس میں اونٹ اور گھوڑوں کے دھنس جانے کا خطرہ ہے۔ ہمیں بہرحال وہی رستہ اختیار کرنا چاہیے جس رستے سے ہم آئے ہیں، صرف اسی صورت ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں، نہیں تو خطرہ ہے کہ کسی مشکل میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ بادشاہ نے کہا، ہاں درویش، امبر اور ناگ کا خیال درست ہے، ہمیں اس پرانے رستے پر ہی سفر کرنا چاہیے۔ چنانچہ قافلہ سفر کرتا رہا۔ کچھ دور درختوں کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے وہ دوپہر کے بعد دریا کے کنارے سے الگ ہو گئے۔ اب دریا کے ساتھ ساتھ دلدلی زمین شروع ہو گئی تھی۔ دریا سے دور ہو کر وہ ایک صحرا میں آ گئی جہاں کہیں بھی کسی قسم کا درخت نہیں تھا۔ ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ کر کے کھانا کھایا، تھوڑا سا آرام کیا اور پھر سفر شروع کر دیا۔ رات کو وہ ایک جگہ رک گئے، یہاں ارد گرد ریت کے بے شمار اونچے نیچے ٹیلے تھے۔ آدھی رات تک کھانا کھانے کے بعد قافلے والے مسافر آرام کرتے رہے، اس کے بعد پھر سے سفر چل پڑا۔ ساری رات وہ صحرا میں ستاروں کی روشنی میں سفر کرتے رہے۔
صبح کے وقت وہ پھر دریا کے ساتھ آن ملے۔ اب وہ اپنی منزل کے قریب تھے۔ امبر نے بادشاہ اور درویش سے کہا، ہم منزل سے دور نہیں ہیں، کچھ فاصلے پر ایک پہر دن گزر جانے کے بعد ہمیں دریا کی کھاڑی میں اپنا جہاز نظر آ جائے گا۔ وہ چلتے رہے۔ ناگ نے امبر کو الگ لے جا کر کہا، امبر، اس خزانے کا کیا کریں جو ہم نے صحرا میں ایک پرانے کھنڈر میں دبا رکھا ہے؟ ماریا نے بھی امبر سے یہی سوال کیا۔ امبر بھائی، ہم خزانے کو اس صحرا میں نہیں چھوڑ سکتے اور ساتھ بھی نہیں لے جا سکتے۔ امبر نے کہا، ساتھ کیوں نہیں لے جا سکتے؟ ماریا بولی، اس لیے کہ ان لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں، ہو سکتا ہے یہ ہمارے خزانے کو لوٹ لیں۔ امبر ہنسا اور کہنے لگا، یہ لوگ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی ایمانداری ساری دنیا میں مشہور ہے، ہم خزانہ نکال کر ساتھ لے جائیں گے۔ ناگ نے کہا، امبر بھائی، کہنے کو تو آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر ہم خواہ خطرہ کیوں مول لیں اور کسی کی ایمانداری کو کیوں آزمائیں؟ بہتر یہ ہوگا کہ ہم چھپ کر خزانہ جہاز میں ساتھ لے کر رکھ لیں۔ وہ کیسے؟ اس سلسلے میں ماریا کا گھوڑا ہماری مدد کر لے گا۔ اگر ہم کسی طرح سے خزانہ ماریا کے گھوڑے پر رکھ دیں تو وہ خزانہ کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ امبر نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے، مگر خزانہ کھنڈروں سے جا کر اپنے ساتھ لائے گا کون؟ ماریا بولی، یہ کام میں خود کر لوں گی، آپ لوگ کھاڑی کی طرف جائیں، میں صحرا میں جا کر خزانہ اٹھا کر لے آؤں گی۔ ناگ نے پوچھا، ماریا بہن، تمہیں معلوم ہے نا خزانہ کس جگہ دفن ہے؟ کیوں نہیں، میں اس مقام کو جانتی ہوں، آپ لوگ کھاڑی کی طرف جائیں، میں خزانہ لے کر آ جاؤں گی۔ امبر نے کہا، لیکن ہم جہاز پر زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکیں گے، بہتر ہوگا کہ تم آج شام تک خزانہ لے کر جہاز پر آ جاؤ۔ ماریا نے کہا، کیوں نہیں، اس میں ایسی کیا مشکل بات ہے، یہاں سے کھنڈر بہت قریب ہے، میں شام ہونے تک آ جاؤں گی۔ بہت اچھا، تم خدا کا نام لے کر جاؤ۔ ماریا ایک مقام پر ان لوگوں سے الگ ہو گئی۔ اس نے گھوڑے کو رستے پر ڈال دیا جو صحرا میں اس کھنڈر کی طرف چلا گیا تھا جہاں خزانہ دفن تھا۔ چلتے چلتے تھوڑی دیر بعد ہی اسے دور سے کھنڈر نظر آنے لگے۔ ماریا نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی۔ ادھر قافلہ بھی کھاڑی کے پاس پہنچ گیا تھا۔ دور سے انہیں جہاز کے مستول نظر آئے تو قافلے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بادشاہ نے امبر سے کہا، امبر بیٹا، تم نے شاہی خاندان کی مدد کر کے ہمارے دل جیت لیے ہیں۔ اگر خدا اس وقت تمہیں ہماری مدد کو نہ بھیجتا تو میرے سارے خاندان کو قتل کروا دیا جاتا۔ امبر نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ ایک نیک دل مسلمان بادشاہ ہیں، آپ کی مدد کرنا میرا فرض تھا۔ میں تو خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں آپ کی مدد کروں اور آپ کے کسی کام آ سکوں۔ کھاڑی کے کنارے پہنچ کر قافلہ رک گیا۔ امبر اور ناگ نے مل جل کر جاڑیوں میں چھپی ہوئی کشتی کو باہر نکالا۔ سب سے پہلے اس میں شہزادوں اور ننھی شہزادیوں کو سوار کروایا گیا۔ ناگ کو ان کے ساتھ کیا اور وہ کشتی لے کر جہاز کی طرف چلا گیا۔ جہاز اسی طرح کھڑا تھا، اس کے بعد بان لپٹے ہوئے تھے۔ ناگ نے رسی کی سیڑھی کی مدد سے سارے شاہی خاندان کو ملکہ اور بادشاہ سمیت جہاز کے عرصے پر پہنچا دیا۔ اس کے بعد وہ خود بھی جہاز کے اوپر آ گئے۔ اس نے نیچے جا کر سب کو دونوں کیبنوں میں آرام کرنے کے لیے کہا۔ باورچی خانہ کھول دیا گیا۔ اس نے شہزادیوں سے کہا، میرے بچوں، یہاں کھانے پینے کی ہر شے موجود ہے، آرام سے جو دل کرے کھاؤ پیو اور خدا کا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد ناگ کشتی میں سوار ہو کر کنارے پر آ گیا تاکہ وہاں سے دوسرے لوگوں کو بھی لا کر جہاز پر سوار کروایا جائے۔ تھوڑی دیر بعد سارے کے سارے مسافر جہاز پر آ چکے تھے۔ گھوڑوں اور اونٹوں کو صحرا میں آزاد کر دیا گیا تھا کیونکہ جہاز پر ان کا سوار ہونا بیکار تھا اور صحرا میں سفر کر کے وہ واپس جا سکتے تھے کیونکہ صحرا میں گھوڑے اور اونٹ عام طور پر اپنا رستہ تلاش کر لیا کرتے ہیں۔ اب ناگ اور امبر کو ماریا کا انتظار تھا۔ ابھی شام نہیں ہوئی تھی۔ سب لوگ جہاز کے عرصے پر بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ بادشاہ نے کہا، میرا خیال ہے کہ میں اگر یہاں سے خلیج فارس کے پانیوں میں سفر کر کے امارا کی بندرگاہ پر پہنچ جاؤں تو وہاں مجھے اپنے بانجے کے ہاں پناہ مل سکتی ہے۔ وہاں سے ہم فوج کی کمک لے کر بغداد پر حملہ کر کے اپنا کھویا ہوا تخت حاصل کر سکتے ہیں۔ درویش نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا خیال بڑا اچھا ہے، امارا کی فوج اور بانجا آپ پر جان چھڑکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اس کے لیے ہمیں اب جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے، وقت بڑا قیمتی ہے، ہمیں اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ امبر نے کہا، مشکل یہ ہے کہ ابھی ہوا تیز نہیں ہے، اتنی ہوا نہیں کہ بادبانی جہاز کو آگے دھکیل سکے، تو پھر ہمیں کب تک یہاں پر رہنا ہوگا؟ درویش نے پوچھا۔ ناگ نے کہا، زیادہ دیر نہیں، مجھے امید ہے رات کے وقت ہوا چلنے لگے گی، ہم آدھی رات کو کوچ کر جائیں گے۔ اصل میں امبر اور ناگ صرف ماریا کے لیے وہاں رکے ہوئے تھے، نہیں تو اتنی ہوا ضرور تھی کہ وہ دریا میں سفر کر سکیں۔ اب ذرا ماریا کی بھی خبر لیتے ہیں۔ ماریا گھوڑا دوڑواتی اس کھنڈر میں پہنچ گئی جہاں انہوں نے مل کر خزانے کو کھنڈر کے اندر ایک جگہ زمین پر سلے اکھاڑ کر دفن کیا تھا۔ وہ ابھی گھوڑے پر سوار ہی تھی کہ کیا دیکھتی ہے،
کھنڈر میں سے ایک آدمی باہر نکل آیا ہے، پھر دوسرا آدمی باہر آ گیا۔ دونوں بڑے غور سے صحرا میں دیکھ رہے تھے۔ ایک نے کہا، تمہارا وہم ہے، یہاں ہمارے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ پہلے نے کہا، میں نے اپنے کانوں سے کسی گھوڑے کے ہنہنانے اور اس کے قدموں کی آواز سنی ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، ماریا کا گھوڑا ایک بار ہنہنایا بھی تھا اور کھنڈروں کے پتھروں پر سے اس کے قدموں کی آواز بھی گونجی تھی۔ بہرحال انہوں نے جب دیکھا کہ صحرا خالی ہے تو واپس کھنڈر میں چلے گئے۔ ماریا سوچنے لگی کہ یہ کم بخت کہاں سے آ گئے، اور پھر کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ 2 ہیں یا زیادہ ہیں۔ اس کے لیے کھنڈر کے اندر جا کر دیکھنا ضروری تھا۔ ماریا گھوڑے کو لے کر دور ہو گئی۔ یہاں ببول کی جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ ماریا نے ان جھاڑیوں کے پیچھے گھوڑے کو چھپا کر باندھ دیا اور خود گھوڑے سے اتر کر کھنڈر کی طرف چلنے لگی۔ مصیبت یہ تھی کہ وہ خود تو نظر نہیں آ رہی تھی، مگر ریت پر اس کے قدموں کے نشان برابر پڑ رہے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ وہاں کوئی نہیں تھا، نہیں تو ان نشانوں کی مدد سے ماریا کو گرفتار کر کے اپنے قابو میں کیا جا سکتا تھا۔ ماریا جلدی سے کھنڈروں میں آ گئی۔ یہاں پتھر ہی پتھر زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ پتھروں پر ماریا کے پاؤں کے نشان نہیں پڑ رہے تھے۔ ماریا ایک ٹوٹی پھوٹی دیوار کے پیچھے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اندر سے صرف 2 آدمیوں کی بات کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ پھر اس نے سنا کہ جیسے کوئی شخص پتھروں کو زمین سے اکھاڑ رہا ہے۔ ماریا جلدی سے اندر آ گئی۔ کھنڈر میں وہی 2 ڈاکو بیٹھے تھے، قریب ہی ان کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ دونوں ڈاکو کدالیں ہاتھ میں لیے ٹھیک اسی جگہ پتھروں کی سیل اکھاڑ رہے تھے جہاں انہیں خزانے کو دفن کیا تھا۔ ماریا پہلے تو پریشان ہوگی کہ یہ کمبخت ان کے خزانے کو چرانے وہاں کہاں سے آ گئے۔ اسے اس بات کی حیرانی تھی کہ ان لوگوں کو پتہ کیسے چلا کہ یہاں خزانہ دفن ہے۔ بہرحال یہ وقت اس قسم کی باتوں کا سوچنے کا نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ خزانہ نکال کر لے جا رہے تھے۔ ڈاکو نے کدالوں سے سیلیں اکھاڑ کر پرے پھینک دی۔ سیل کے نیچے سے خزانے کا صندوق نکل آیا۔ دونوں ڈاکو کے منہ سے خوشی کی چیخ نکل گئی۔ مل گیا خزانہ! خزانہ انہیں سچ مچ مل گیا تھا۔ ماریا چوکس ہو گئی۔ انہوں نے خزانے کو باہر نکال کر رکھ دیا۔ ڈھکن کھول کر دیکھا تو سونے کی اشرفیاں اور ہیرے جواہرات کے ڈھیر ان کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ ان کی آنکھیں چکا چوند ہو گئیں۔ وہ خوشی سے ناچنے لگے۔ ایک نے کہا، چلو اسے جلدی سے یہاں سے اٹھا کر گھوڑے پر رکھتے ہیں، اب ہم بہت امیر ہیں، ہم کو یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ انہوں نے خزانے کے صندوق کو گھوڑے پر لادنے کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک ڈاکو نے خزانہ دوسرے ڈاکو کے کندھے پر رکھ دیا۔ اب ماریا کے لیے خاموش رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس نے زور سے گرجدار آواز میں کہا، خبردار، اسی جگہ رکھ دو جہاں سے اٹھایا ہے۔ دونوں ڈاکو چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے پھر سے خزانے کو گھوڑے پر رکھنے کی کوشش شروع کر دی۔ ماریا نے آگے بڑھ کر ایک ڈاکو کی نیام سے تلوار کھینچ لی اور گرجدار آواز میں کہا، اگر تم لوگ خزانے کو یہاں پھینک کر نہ گئے تو میں تم دونوں کو قتل کر دوں گی۔ میں اس خزانے کا بھوت ہوں۔ ڈاکو ڈر کے مگر خزانہ بھی نہ چھوڑنا چاہتے تھے۔ اتنی دولت انہیں ساری زندگی کہیں سے بھی نہیں مل سکتی تھی۔ ایک ڈاکو نے خزانے کو گھوڑے پر رکھا اور اس پر سوار ہو کر بھاگ اٹھا۔ ماریا بھی فوراً گھوڑے پر سوار ہوئی اور ڈاکو کے پیچھے دوڑی۔ وہ کھنڈر سے باہر نکل کر صحرا میں دوڑنے لگی۔ ماریا نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ ایک جگہ ماریا کا گھوڑا ڈاکو کے گھوڑے کے بالکل قریب آ گیا۔ ماریا نے پیچھے سے ڈاکو پر تلوار کا وار کیا۔ تلوار اس کی گردن پر لگی اور وہ گھوڑے پر سے گر پڑا۔ ماریا نے خزانہ گھوڑے پر ہی رہنے دیا، گھوڑے کی باگیں تھامی اور اسے لے کر جھاڑیوں میں آ گئی۔ یہاں اس کا اپنا گھوڑا کھڑا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر دوسرے گھوڑے کو آزاد کر دیا اور خزانے والے گھوڑے کی باگ تھام کر واپس جہاز کی طرف روانہ ہو گئی۔ جس وقت وہ دریا کے کنارے پہنچی سورج غروب ہونا شروع ہو گیا تھا اور ناگ اور امبر اس کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ امبر جہاز سے اتر کر دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا۔ رات گہری ہونے لگی تھی۔ صحرا کے آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ جہاز پر شاہی خاندان کے بچے آرام کر رہے تھے۔ بادشاہ بھی اپنے کیبن میں تھا۔ عرب مجاہد اور درویش اور ناگ عرشے پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ناگ نے بھی محسوس کیا کہ اتنی دیر ہو گئی اور ماریا ابھی تک نہیں آئی۔ ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ کی بات ہے، چل کر دیکھنا چاہیے۔ اس نے درویش سے کہا، میرا خیال ہے آج رات ہوا نہیں چلے گی، شاید ہمیں صبح یہاں سے لنگر اٹھانا پڑے، اس لیے آپ سب لوگ جا کر آرام کریں۔ درویش نے کہا، معلوم تو کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر نیچے کیبن میں جا کر لیٹ گیا۔ جہاز کا عرصہ خالی ہو گیا تو ناگ جہاز پر سے اتر کر دریا کے کنارے امبر کے پاس آ گیا۔ امبر بھی ماریا کے انتظار میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس نے کہا، امبر بھائی، ماریا کا جلدی سے پتہ کرنا چاہیے، خدا خیر کرے وہ ابھی تک نہیں آئی، کسی مصیبت میں نہ پھنس گئی ہو۔ امبر نے کہا، ہاں میں خود اس کے لیے پریشان ہوں، چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ ابھی وہ جانے کی تیاریاں ہی کر رہے تھے کہ انہیں گھوڑے کے چلنے کی آواز آئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک خالی گھوڑا چلا آ رہا ہے۔
جس پر خزانے کا صندوق لدا ہوا ہے، وہ لپک کر اس کی طرف گئے۔ اس کے ساتھ ہی وہ گھوڑا تھا جس پر ماریا سوار تھی۔ ماریا اور اس کا گھوڑا غائب تھے۔ امبر نے آگے بڑھ کر کہا، ماریا تم آ گئی؟ ہاں امبر بھائی، ناگ نے کہا، خدا کا شکر ہے، ہم تو بڑے پریشان ہو گئے تھے۔ امبر نے پوچھا، آخر بات کیا ہوئی؟ تم نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ ماریا نے کہا، بس وہی پرانی بات، دو ڈاکو کہیں سے آ کر خزانے کو چرا کر لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ امبر نے سر جھٹک کر کہا، ان کم بخت ڈاکوؤں سے نہ جانے کب ہمارا پیچھا چھوٹے گا، ہر جگہ آ کر مصیبت ڈال دیتے ہیں۔ آؤ اب جلدی سے جہاز پر چلو۔ انہوں نے خزانے کے صندوق کو گھوڑے پر سے اتار کر کندھے پر رکھا اور اسے لے کر چھپتے چھپاتے جہاز کے عرصے پر آ گئے۔ ناگ نے بڑی عقل مندی کا کام کیا تھا جو اس جہاز پر سب لوگوں کو عرصے سے نیچے بھجوا دیا تھا۔ عرصہ بالکل خالی تھا۔ وہ خزانے کے صندوق کو سیڑھیوں پر سے اتار کر چپکے سے اپنے ہاتھ تہانے والی کیبن میں لے گئے۔ وہاں لے جا کر انہوں نے خزانے کو ایک جگہ کونے میں خالی بوریوں کے نیچے چھپا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ امبر نے کہا، اب جب کہ ہم خزانے کو جہاز پر لے آئے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں اب جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اٹیلا کے سپاہی ہماری تلاش میں نکل پڑے۔ ناگ نے کہا، ہاں اٹیلا کے جاسوس بڑے خطرناک ہیں اور وہ ضرور ہر جگہ پھیلے ہوئے ہوں گے۔ اس قوم کی جاسوسی بڑی سخت ہوتی ہے، ہم ان کے جاسوسوں سے تبت میں پہلے بھگت چکے ہیں۔ ماریا نے کہا، ہوا بھی خوب چلنے لگی ہے، ہمیں لنگر اٹھا کر یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ امبر نے جا کر بادشاہ اور درویش کو اطلاع کر دی کہ ہوا چل پڑی ہے اور وہ لوگ جہاز کو لے کر چل رہے ہیں۔ سب لوگ بڑے خوش ہوئے۔ سارے عرب مجاہد امبر اور ناگ کی مدد کرنے کے لیے اوپر آ گئے۔ انہوں نے لنگر اٹھانے اور بادبانوں کو کھولنے میں مدد کی۔ جہاز دریا میں سمندر کی طرف سفر کرنا شروع کر چکا تھا۔ ساری رات جہاز دریا کی لہروں پر سمندر کی طرف سفر کرتا رہا۔ دن نکلا تو جہاز ابھی دریا ہی میں تھا۔ تیسرے پہر جہاز سمندر میں داخل ہو گیا۔ شام تک جہاز سمندر کے بیچوں بیچ آ گیا۔ اب آسمان پر اچانک گہرے گہرے بادل چھانا شروع ہو گئے۔ تیز ہوا چلنے لگی اور بارش کی جھڑی لگ گئی۔ جہاز تیز ہوا میں ڈولنے لگا۔ آدھی رات تک سمندر میں طوفان رہا۔ بارش اور ہواؤں کا زور رہا۔ رات کے پچھلے پہر ہوا اور بارش کا زور ٹوٹ گیا۔ صبح ہوئی تو آسمان پر ابھی تک بادل چھائے ہوئے تھے مگر طوفان ختم ہو چکا تھا، بارش بھی تھم چکی تھی۔ سارا دن جہاز سمندر میں سفر کرتا رہا۔ امبر بڑی مہارت سے جہاز کو ٹھیک رستے پر لے کر چل رہا تھا۔ بادشاہ اور درویش نے اسے بتایا کہ عمارہ کی بندرگاہ خلیج فارس کے جنوب مغرب میں ہے اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے کنارے پر سیاہ رنگ کی بڑی بڑی چٹانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ شام تک یہ چٹانیں کہیں نظر نہیں آئیں۔ اگلا دن شروع ہوا تو دور سے انہوں نے سیاہ چٹانوں کا سلسلہ دیکھا۔ بادشاہ نے کہا، میرے بچوں، یہی عمارہ کا ساحل ہے۔ امبر نے ناگ سے کہا، جہاز کے بادبانوں کا رخ ساحل کی طرف موڑ دو۔ ناگ نے مستولوں کے اوپر چڑھ کر بادبانوں کا رخ کنارے کی طرف کر دیا۔ جہاز اب آہستہ آہستہ کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کنارے پر کھڑے تھے۔ امبر اور ناگ نے شاہی خاندان کو جہاز سے اتارا۔ جہاز کو ساحل پر ہی لنگر ڈال کر کھڑا کر دیا گیا۔ عمارہ کی بندرگاہ معمولی سی بندرگاہ تھی۔ یہاں پر کوئی بھی جہاز نہیں تھا۔ ماہی گیروں کی دو چار کشتیاں دور سمندر میں جال ڈالے مچھلیاں پکڑ رہی تھی۔ امبر نے درویش سے کہا، یہاں سے عمارہ کا شہر کتنی دور ہوگا؟ بادشاہ نے کہا، میرے بچوں، میرے بچے کا شہر عمارہ یہاں سے زیادہ ایک دن اور ایک رات کے فاصلے پر ہوگا، لیکن اب تم تکلیف نہ اٹھاؤ، ہم خود ہی وہاں پہنچ جائیں گے۔ تم نے پہلے ہی ہمارے لیے بے حد تکلیف اٹھائی ہے۔ امبر نے کہا، نہیں بادشاہ سلامت، ہم آپ کو ہمارا شہر تک چھوڑ کر آئیں گے، یہ ہمارا فرض ہے۔ درویش نے کہا، امبر بھائی، بادشاہ سلامت کا خیال صحیح ہے، تم لوگ خواہ مخواہ کیوں پریشان ہوتے پھر رہے ہو، ہم لوگ خود ہی پہنچ جائیں گے۔ امبر بولا، نہیں بھائی، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہم بڑی خوشی سے آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا شہر تک جائیں گے اور آپ کو اپنی منزل پر پہنچا کر واپس آ جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا، تم اس جہاز کو اکیلے کیسے چھوڑ کر جاؤ گے؟ امبر بولا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا اور ناگ اس جہاز کی رکھوالی کرے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ امبر خود شاہی خاندان کے ساتھ صحرا میں ہمارا شہر کی طرف روانہ ہو گیا اور جہاز پر ناگ اور ماریا اس کی پہرے داری کے لیے رہ گئے۔ شاہی خاندان پیدل ہی سفر کر رہا تھا۔ ایک پہر کا سفر طے کرنے کے بعد انہوں نے ایک گاؤں میں پہنچ کر وہاں سے کچھ گھوڑے اور اونٹ خریدے اور ان پر سوار ہو کر اپنا سفر شروع کر دیا۔ ایک دن اور ایک رات کے سفر کے بعد یہ شاہی قافلہ ہمارا شہر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازے پر پہرے دار سپاہیوں نے بغداد کے بادشاہ سلامت اور دوسرے شاہی خاندان کے لوگوں کو مصیبت کی حالت میں آتا دیکھا تو انہوں نے جلدی سے دروازے کھول دیے اور جھک کر سلام کیا۔ بادشاہ کا بانجا خوارزم اپنے ماموں کا خیر مقدم کرنے شاہی محل کے دروازے پر آ گیا۔ اپنے شاہی خاندان کے لوگوں کی حالت
بوری دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے ماموں سے لپٹ گیا۔ بادشاہ نے پیار سے تھپ تھپا کر کہا، اچھے بانجے، دنیا کی تاریخ میں ایسے انقلاب آتے ہی رہتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ عزت و آبرو لے کر تمہارے پاس پہنچ گیا ہوں۔ شاہی محل میں آ کر بادشاہ نے خوارزم سے امبر کا تعارف کروایا اور کہا، بانجے، اگر یہ نوجوان ہماری مدد نہ کرتا تو آج ہم لوگ زندہ حالت میں تمہارے سامنے کھڑے نہ ہوتے۔ یہ اس ایک بہادر نوجوان کا کارنامہ ہے کہ اس نے ہمیں بغداد شہر کے آگ اور خون کے دریا سے نکال دیا۔ خوارزم نے امبر سے گلے لگا کر کہا، میرے بھائی، میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ تم نے میرے ماموں کی جان بچا کر مجھے ہمیشہ کے لیے خرید لیا ہے۔ بتاؤ، میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے شہر کا گورنر بنا سکتا ہوں۔ امبر بولا، نیک دل بادشاہ، آپ کو یہ شہر مبارک ہو۔ میں نے جو کچھ کیا وہ میرا فرض تھا۔ میرا بھائی پیچھے میری راہ دیکھ رہا ہے، مجھے اس کے پاس واپس پہنچنا ہے۔ اگر زندگی رہی تو پھر کبھی نہ کبھی ضرور ملاقات ہو جائے گی۔ وہ رات امارا کے شاہی محل میں ٹھہرنے کے بعد امبر دوسرے روز صبح صبح بادشاہ، درویش اور عرب مجاہدوں اور خوارزم سے مل کر گھوڑے پر سوار ہو کر واپس اپنے جہاز کی طرف روانہ ہو گیا، جو سمندر میں کھڑا تھا اور جہاں ناگ اور ماریا اس کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ جہاز پر ایک دن اور ایک رات تو آرام سے گزر گئی۔ دوسرے روز جب امبر شہر امارا سے واپس چلا تو ادھر جہاز پر ناگ عرشے کے جنگلے سے لگا سمندر کی لہروں کا تماشا کر رہا تھا کہ اسے دور سے ایک کشتی آتی دکھائی دی۔ ناگ نے نیچے سے ماریا کو بھی اوپر بلا لیا۔ اس نے ماریا کو کشتی دکھا کر کہا، اسے یہ کشتی عجیب سی لگ رہی ہے کیونکہ وہ ماہی گیر کی کشتی سے زیادہ بڑی ہے اور اس میں آدمی بھی زیادہ سوار ہے۔ ماریا نے کہا، آدمیوں کے سروں پر پیتل کے ہول ہیں، یہ تو کسی ملک کے سپاہی معلوم ہوتے ہیں۔ ناگ بولا، انہوں نے معلوم ہوتا ہے جہاز کو دیکھ لیا ہے اور وہ اسی جہاز کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں ہر طرح سے ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ناگ پھنکار مار کر سانپ بن گیا اور مستول کے اوپر بادبانوں میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ ماریا نے نیچے جا کر جلدی سے اس تہخانے کے دروازے پر تالا ڈال دیا جس کے اندر خزانہ چھپا ہوا تھا۔ وہ خود جہاز کے عرشے پر آ کر ایک طرف جنگلے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ کشتی والوں نے بھی جہاز کو دیکھ لیا تھا اور وہ جہاز کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جب کشتی قریب آ گئی تو ماریا نے دیکھا کہ اس میں 10-11 سپاہی بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے تھے اور کمر کے گرد ہمدار تلواریں اور خنجر لٹک رہے تھے۔ کچھ سپاہیوں کے کندھوں پر کمانیں اور ترکش بھی تیروں کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ مستول کے ساتھ لپٹا ہوا سانپ بھی ان سپاہیوں کو حیرانی سے دیکھ رہا تھا کہ یہ کون سپاہی ہیں اور جہاز پر کیا کرنے آئے ہیں۔ ماریا کے ذہن میں ایک ہی خیال آیا کہ یہ ضرور اٹیلا کے سپاہی ہیں جو بغداد کے مفرور شاہی خاندان اور بادشاہ کی تلاش میں آئے ہیں۔ وہ خاموشی سے دیکھنے لگی کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ کشتی جہاز کے قریب آ کر رک گئی۔ پھر کشتی نے جہاز کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیے۔ 3 چکر لگانے کے بعد کشتی جہاز کے پیندے کے ساتھ لگ کر رک گئی۔ سپاہی کشتی میں سے نکل کر لنگر کے سنگل یعنی زنجیر کے ساتھ لٹک لٹک کر جہاز کے عرشے پر آ گئے۔ عرشے پر آتے ہی انہوں نے تلواریں نکال کر ہاتھوں میں تھام لی، کمانوں پر تیر چڑھا لیے، گویا وہ مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے تھے۔ ایک آدمی جو ان کا سپہ سالار لگتا تھا آگے بڑھ کر بولا، کچھ سپاہی یہاں پہرا دیں، کچھ سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں، میں نیچے جاتا ہوں۔ جہاز خالی معلوم ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے دشمن نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہو۔ سالار اپنے 7 سپاہیوں کو لے کر ننگی تلواریں اور نیزے ہاتھ میں لیے جہاز کی سیڑھیوں پر سے نیچے اتر گیا۔ ماریا نے سوچا کہ اس کا ان سپاہیوں کے ساتھ نیچے جانا ضروری تھا تاکہ وہ معلوم کر سکے خزانہ ان کے ہاتھ تو نہیں لگ گیا۔ ماریا جلدی سے آگے بڑھی اور بڑی خاموشی سے سیڑھیاں پر پاؤں رکھتی نیچے اتر گئی۔ اس وقت سپاہی بورچی خانے میں گھسے ہوئے تھے اور ایک ایک چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ سالار نے چولہے کو ہاتھ لگا کر دیکھا، چولہا ٹھنڈا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہاز خالی نہیں، یہاں لوگ موجود تھے جو شاید ہمیں دیکھ کر اس جہاز پر یا کسی دوسری جگہ جا کر چھپ گئے ہیں۔ ہم انہیں تلاش کر کے چھوڑیں گے۔ بورچی خانے سے نکل کر یہ لوگ ساتھ والے کیبن میں آ گئے۔ یہاں تپائی پر سمندری رستوں کا نقشہ پھیلا ہوا تھا۔ سالار نے نقشے کو جھک کر غور سے دیکھا اور کہنے لگا، اس جہاز پر بڑا لمبا سفر کیا گیا ہے۔ یہاں جس جگہوں پر نشان لگے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جہاز ساری دنیا کا چکر لگا چکا ہے۔ یہاں سے نکل کر یہ لوگ اس کیبن میں آ گئے جہاں ماریا سوتی تھی۔ یہاں ماریا کا بستر دیکھ کر بھی انہوں نے آپس میں باتیں کی اور پھر تہخانے کے دروازے پر آ گئے جس پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ سالار نے حکم دیا کہ تالا توڑ دیا جائے۔ سپاہیوں نے آگے بڑھ کر تالا توڑ دیا۔ یہ لوگ تہخانے میں داخل ہو گئے۔ یہ وقت بڑا نازک تھا۔ ماریا اس وقت تک حملہ نہیں کرنا چاہتی تھی جب تک کہ سپاہی خزانے پر ہاتھ نہیں ڈالتے۔ سپاہیوں نے تہخانے کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ انہوں نے ایک ایک شے کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ بدقسمتی سے ایک سپاہی نے خالی بوروں کو ہٹایا تو نیچے
خزانے کا صندوق نظر آ گیا۔ انہوں نے ڈھکنا کھولا تو زہر و جواہرات دیکھ کر سالار کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ خزانے کو نکال کر اوپر لے جایا جائے۔ اب ماریا برداشت نہیں کر سکتی تھی، حملہ کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ ماریا نے تلوار نکال لی اور وہ تہہ خانے کے دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ جو ہی ایک سپاہی باہر نکلا، ماریا نے ایک ہی وار سے اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ تو پیارے لسنرز، بڑا جادوگر کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کرے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور پلیز مجھے سپورٹ کرے گا۔ نئی کہانی تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔